ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ، آپ حضرات بیٹھ جائیے، حضرات آپ لوگ بیٹھ جائیے، اب سب بند کر دیجئے، یہ موبائل سب بند کر دیجئے، بیٹھ جائیے، احترام، بلا تاخیر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سید نظام اشرف صاحب قبلہ مسجد اللہ العالی کی بارگاہ میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہے کہ حضرت تشریف لائے اور حضرت کی پر مدلل تقریر سماعت فرمائے۔ نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور نظام میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق رسله صلى الله تعالى وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پاک پیش کیجئے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور باواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ایک بار اصول برکت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، بزرگوں، دوستو، حضرت علامہ حسیب اختر صاحب شاہدی نے مجھے ایسے وقت پہ بیٹھایا ہے کہ عبید اللہ کے بعد تو آدھے سے زیادہ پبلک چلی گئی ہے۔ علامہ عبید اللہ اعظمی صاحب نے آپ کو جو بہت نصیحت آمیز اور وقت کے تقاضے کے مطابق، مقتضائے حال کے مطابق انہوں نے بیان کیا، اور ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے اعمال کی طرف نظر کرنا چاہیے۔ بے شک جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا، آپ لوگ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں لیکن تھوڑی سی بات میری طرف سے بھی سن لیجئے، شاید کہ نہ سنی ہوگی۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سیدھا سادہ سا ترجمہ ہے۔ سبحان اللہ۔
رب کائنات نے خطاب فرمایا مومنین سے، ایمان والے سے۔ سب سے بڑا خطاب اگر رب تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، اس نے خود مومن کہہ کر کے پکارا ہے، بے شک مومن کہا ہے، ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، مخاطب ایمان والا ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ایمان والو۔ میں آپ کو ایک مثال کے طور پہ بتاتا ہوں کہ رب کائنات نے ذرا ادھر توجہ کریں میری طرف، ورنہ میری بات تو ایسی ہے کہ آپ شاید نہ سمجھ سکیں، کیونکہ میں پے در پہ نہیں بولتا، بہت تیزی سے بولتا ہوں۔ عزیزان محترم، اور میری باتوں کو اگر شروع سے سنیں گے تو آخر تک بات سمجھ میں آئے گی، لیکن میں بہت مختصر میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے کو خطاب کیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان والا ہے، ایمان والا ہے، اللہ سے ڈرے گا۔ بولو بھائی، ہے نا بھائی، تم ایمان والے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو یا نہیں؟ اپنے آپ کو مومن مانتے ہو، بے شک مسلمان مانتے ہو؟ اللہ سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالی سے یقینی طور پر ایمان والا ہی ڈرتا ہے، بے شک اور جو ڈرتا ہے وہی ایمان والا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ تبارک و تعالی، بات کو سمجھیے گا، واہ واہ میں گول مت کر دیجئے گا، سمجھیے بات کو۔ جو ایمان والا ہے وہی اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو ڈرتا ہے وہی ایمان والا ہے۔ تو پھر اللہ کو ضرورت نہیں تھی کہ ایمان والے کو خطاب کرتا کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کو نہیں ضرورت تھی۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے سے خطاب کیا کہ اللہ سے ڈرو، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ایمان والا وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو ڈرتا ہے وہی ایمان والا ہے۔ عزیزان محترم، میں مثال کے ذریعے سے آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے ایک آدمی ہے، اس کے یہاں 4 اولادیں ہیں، 4 اولادیں ہیں۔ چاروں اولادوں کو ایک ہی حکم دیتا ہے، ایک ہی بات کہتا ہے، ایک ہی کام کہتا ہے، یہ کام کرو، ایک ہی کام کہتا ہے۔ لیکن میاں، ان اولادوں میں ایک بیٹا جو ہے، ان بچوں میں ایک بیٹا جو ہے، وہ باپ کا بڑا ہی مطیع و فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے، اپنے باپ کا ہر کہنا مانتا ہے، اپنے باپ کا ہر کہنا مانتا ہے۔ تو وہ باپ اپنے بیٹے سے، اس بیٹے سے جو اس کا عزیز ہے، پیارا ہے، اچھا ہے، جو مطیع و فرما بردار ہے، اسے یہ کہتا ہے کہ سنو، میں سب کو تو کہہ رہا ہوں کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، سب کو کہہ رہا ہوں، لیکن تم جو ہے خاص طور پر یہ کام کرنا، اس لیے کہ تم ان 4 تینوں سے افضل ہو، ان تینوں سے تم افضل ہو۔ 4 بیٹوں میں ایک جو خاص بیٹا ہے، اس خاص بیٹا ضرور کہتا ہے، تاکید کر کے کہتا ہے، یہ بات کہتا ہے کہ تم یہ کام ضرور کرنا، کہ تم میرے مطیع فرما بردار بیٹے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ایمان والے کو خطاب کیا، اسی لیے ایمان والے کو خطاب کیا، اسی لیے خطاب کیا کہ جو ایمان والا ہے وہی اللہ سے ڈرے گا، کیونکہ وہ اطاعت گزار ہے، مطیع و فرما بردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دوسری بات فرمائی، دوسرا حکم دیا کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ کیونکہ وقت نہیں ہے، لمبی بات کرنے جاؤں گا تو بہت ہو جائے گا وقت بھی، لیکن مختصراً بات کہہ کے نکل جاؤں گا۔ میں ابھی ان کا لب باللباب جو ہمارے علامہ صاحب کہہ کے گئے ہیں، تھوڑی سی بات کہہ کے دوں گا، اس پہ ٹچ کر کے سمجھنے والے کے لیے انشاءاللہ تعالی وہ کافی ہوگی۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا حکم دیا وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے ساتھ ہونے کے لیے کیوں کہا گیا؟ سچوں کے ساتھ اللہ نے ایمان والے کو خطاب کیا،
اللہ سے ڈرو اور وہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ بات بھی میں آپ کو سمجھاتا چلوں عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کو سیدھے راہ پر لانے کے لیے، انسان کو صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے رہبر عطا فرمایا۔ بے شک جب تک انبیاء آتے رہے انبیاء کا دروازہ بند، خاتم الانبیاء آ گئے تو خاتم انبیاء بند، اس کے بعد اولیاء کرام، صالحین کرام، سچے لوگ آئے، وہ سچے لوگ جو ہدایت کی روشنی تم تک پہنچا رہے ہیں۔ اب ہدایت بھی عزیزان محترم اللہ تبارک و تعالی دو طریقے سے عطا فرماتا ہے۔ ہدایت دو طریقے سے عطا فرماتا ہے۔ ایک ہدایت اللہ تبارک و تعالی ایسے عطا فرماتا ہے، اس طرح سے عطا فرماتا ہے کہ ڈائریکٹ رب تبارک و تعالی کوئی رہبر کو، کوئی رہنما کو وہ تمہارے درمیان میں پیدا فرماتا ہے، اور اس کی زبان میں وہ تاثیریں پیدا فرماتا ہے کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے لوگوں کے سینوں میں وہ اتر جایا کرتی ہے۔ بے شک اس طرح سے ہدایت فرماتا ہے، یہ اس کا طریقہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ایسے ہدایت فرماتا ہے۔ یہ اولیاء اللہ جو ہیں وہ وہی ہیں، واہ واہ یہ وہی ہیں، اسی انداز میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے، ان کی زبانوں میں وہ تاثیر رکھ دیتا ہے کہ وہ بولتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اور دلوں کو جیت لیا کرتے ہیں، خود بخود لوگ ان کی تابع پہ آ جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ ایسی بھی ہدایت کرتا ہے، اس طرح سے ہدایت کرتا ہے اور لوگ رہنمائی حاصل کر لیتے ہیں اور ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ رب تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ جب بندہ بدعمالی میں پڑ جاتا ہے، جب بندہ بدعمالی میں پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے جو ہے ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، سیدھی راہ پہ چلانے کے لیے، صراط مستقیم پہ لانے کے لیے اس پر جو ہے ظالم حکومتوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ میں ایک واقعے کے ذریعے سے اور ایک بزرگ کے واقعے کے ذریعے سے آپ کو نصیحت دینا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، ہلاکو خان کا نام سنا ہے آپ لوگ؟ سنے کہ نہیں؟ بھائی جو تاریخ سے وابستہ ہیں بولو ہاں یا نہ یار، اگر جانتے ہو تو ہاں بولو، نہیں جانتے تو میں بتا دوں گا۔ ہلاکو خان وہ آدمی تھا، یہ منگولی تھا، حضرت نوح علیہ نبینا صلاۃ التسلیم کے صاحبزادے، حضرت نوح علیہ نبینا صلاۃ التسلیم کے صاحبزادے حام، ان کی اولادوں میں سے یہ تھا۔ حضرت نوح علیہ نبینا صلاۃ التسلیم کی 3 صاحبزادے ہیں، حام، سام، یافز نبی تھے، جن کی اولادوں میں سے ابراہیم علیہ نبینا صلاۃ التسلیم ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ عزیزان محترم، اور باقی یہ 2 لوگ جو ہیں، یہ چائنا والے جو ہیں، سب وہی حام کی اولاد ہیں۔ تو انہی میں سے یہ ایک ہلاکو بڑا ہی ظالم بادشاہ گزرا، ایسا ظالم بادشاہ گزرا تاریخ میں، ایسا ظالم ہو، اس زمانے کی 1/3 پبلک کو اس نے مار ڈالا تھا، اس نے لوگوں کو قتل عام کر دیا تھا۔ بغداد میں جب اس نے قتل عام کیا تو انسانی کھوپڑی کا مینار بنایا تھا۔ وہ ہلاکو خان جو تھا وہ گزر رہا تھا ایک راستے سے، تو ایک اللہ والا تھا، اللہ کا برگزیدہ بندہ تھا، قرآن پاک کی تلاوت فرما رہا تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت سن کر کے ہلاکو رکا، کہا دیکھو پتہ کرو یہ کون پڑھ رہا ہے، عربی کی آواز آ رہی ہے، کون پڑھ رہا ہے؟ معلوم کیا گیا تو دیکھا کہ ایک اللہ والا بیٹھا ہوا ہے، چند بچے اس کے آگے ارد گرد قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، اسے قرآن شریف پڑھایا جا رہا ہے۔ وہاں پہنچا، اس نے کہا کہ بتاؤ تم مسلمان ہو؟ بولے ہاں مسلمان ہیں۔ تو کیسے مسلمان ہو؟ بولے ہم وہی مسلمان ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتے ہیں، اللہ کے احکام اور اس کی۔ اچھا اللہ کی ہر بات کیا تم اقرار کرتے ہو؟ میں نے ہاں ہم اللہ کے ہر بات کا اقرار کرتے ہیں۔
اچھا تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے دولت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے حکومت لے لیتا ہے؟ ہاں ہم یہ ایمان رکھتے ہیں جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، ہم جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہت چھین لیتا ہے۔ ہم اس بات کو اس عقیدہ رکھتے ہیں۔ بولے اچھا یہ بھی عقیدہ رکھتے ہو کہ جو حکومت تمہاری ہے، جو حکومت ہوگی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی حکومت لوگوں کو دیتا ہے؟ بولے ہاں ہم حکومت دیتا ہے، اللہ ہی حکومت دیتا ہے، کسی کو جو بناتا ہے حاکم بناتا ہے تو اللہ ہی حاکم بناتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ پھر تم ہماری حکومت کو تسلیم کیوں نہیں کر لیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکمرانی کے لیے بیٹھایا ہے؟ کیونکہ تمہارا خدائی، تمہارا ایمان ہے، تم اپنے ایمان پر اگر سچے ہو تو تم ہماری حکومت کو تسلیم کر لو، تسلیم کر لو کہ تمہارے رب نے ہی ہمیں تم پر حکومت کے لیے بھیجا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک واقعے کے ذریعے سے، ایک بات سے، ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں، اگر تم سمجھو اسے۔ وہ کہتا ہے، وہ اللہ والے کہتے ہیں کہ دیکھو کچھ لوگ، ایک چرواہا ہوتا ہے اور اس کے پاس کئی بکریاں بھیڑیاں ہوتی ہیں۔ چرواہا چراتا رہتا ہے، سب کو ایک لائن میں رکھتا ہے، ایک قطار پہ رکھتا ہے، برابر سے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن اس چرواہے کے ساتھ ساتھ ایک کتا بھی ہوتا ہے۔ جب کوئی چرواہا رکھتا ہے تو ایک کتے کو بھی رکھتا ہے، حالانکہ اس چرواہے کو کتے کی ضرورت نہیں ہوتی، نگہبانی تو چرواہا کر رہا ہے، نگہداشت تو چرواہا کر رہا ہے، اسے کتے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن وہ رکھتا ہے۔ وہ کیوں کتا رکھتا ہے؟ اس لیے کتا رکھتا ہے کہ جب کبھی کوئی بکری وہ لائن سے ہٹ کر کے باہر نکل جائے، اس بھیڑ سے، اس ریوڑ سے باہر کی طرف چلی جائے، وہاں کی طرف چلی جائے، تو وہ کتا جو ہے دوڑ کے جاتا ہے اور بھوک بھوک کر کے اسے لائن میں لے آتا ہے، اسے راستے پر لے آتا ہے، اسے بھیڑ پہ لے کے آ جاتا ہے۔ تو وہ یہی کہ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ بھیڑ اور بکریاں ہم ہیں، بھیڑ اور بکریاں ہم ہیں اور کتے تم ہو۔ ہم جب صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ اسے کتوں کو بھیج دیا کرتا ہے کہ صراط مستقیم پہ دوبارہ قائم آ جائے۔ جشن دستار فضیلت حضرت علامہ سید نظام اشرف صاحب قبلہ۔ تو آپ سمجھ گئے بات میاں؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگر نہیں سمجھے ہو تو اللہ ہی واقعی وہ کہے کہ اللہ ہی تمہیں سمجھائے۔ یہ حکومت بھی کتے ہیں جو بھوک رہی ہے، تم صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہو، اگر تمہیں کامیابی اور کامرانی حاصل کرنی ہے تو اللہ کے اس راستے پہ آ جاؤ، تمہیں کامیابی اور کامرانی فلاح اور بہبودی ملنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے میاں کہ آج ہم بھٹکے ہوئے ہیں صراط مستقیم سے، اسی لیے ہمارے اوپر جو ہے اللہ کی طرف سے ظالم حکومت ڈال کر کے کتے کی شکل میں بھکوایا جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے کہ بھوک بھوک کر کے وہ تمہیں صراط مستقیم پر لے کے آئے گا، وہ دوڑا دوڑا کر کے تمہیں صراط مستقیم پہ لے کے آئے گا۔ یہ NRC، یہ NPR، یہ CA جو ہے، یہ سب جو قانون اسی لیے کہ یہ بھوک رہے ہیں، یہ کتوں کا بھوکنا ہے۔ تم اپنے آپ کو صحیح لائن میں آ جاؤ، صراط مستقیم پہ لے آؤ، تو پھر تمہیں کوئی کتا بھوکنے نہیں آئے گا، کوئی کتا بھوکنے نہیں آئے گا۔ یہی علامہ بول کے چلے گئے۔ میں بات مختصر تھی، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میں اپنی بات بہت مختصر میں ختم کر دوں گا۔ الغرض دوست اور بزرگوں، نیکوں کی صحبت اختیار کرو تاکہ ہمیں اور آپ کو ہدایت ملتی رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس ہو گیا؟ نہیں بھائی ہو گیا، آدھا گھنٹہ جو کہنا تھا۔ آپ لوگ سننے کو تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بول دیجیے سبحان اللہ۔ جہاں تو وہ ناراض بول یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ سب سن رہے ہیں، سن رہے ہیں سب۔ صحیح تو میاں بولتے ہیں، ورنہ ہم بولتے کیوں؟ غلط بولنے کا رواج یہ گیا ہے لوگوں میں
ورنہ اسی لیے نہیں تو بولتے، اگر بولنا نہیں بیٹھ صحیح بولنا پڑتا ہے. آج غلط پکڑو تو لوگ فوراً بولتے ہیں گوگل پہ ٹک 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 نکالا، بولے غلط بول رہے بھیا پکڑے جائے. آج غلط کا بولنے کا رواج نہیں ہے، بہت ہوشیار ہے پبلک. پبلک جو ہے دنیا داری میں ہوشیار ہے میاں، دین داری میں بڑی بیوقوف ہے، بڑی بیوقوف ہے. اور جبکہ حقیقت معنوں میں دین داری میں ہی کامیابی ہے. بے شک. یہ مدرسہ جو ہے نا، یہ تمہیں دنیا نہیں بنانے کے لیے دیا جاتا ہے. یہ حافظ، یہ علماء، یہ قاری، یہ تمہیں جو دیے جا رہے ہیں اللہ کے بندوں کو اللہ تک ملانے کے لیے دیا جا رہا ہے. یہی تمہیں ہدایت دے سکتے ہیں. اور ہدایت بھی میاں یہ جان لو، ہدایت یہ ہمیں اور آپ کو اللہ کی جانب سے ملتی ہے. کوئی یہ سمجھے کہ ہدایت جو ہے کسی اور جانب سے آتی ہے، نہیں نہیں، ہدایت اللہ دیتا ہے. بے شک. من یہدی اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے اسے گمراہ نہیں کرتا. بے شک. ومن یضللہ فلا ہادی لہ، اور جسے اللہ تبارک و تعالی گمراہ کر دیتا ہے، راستے سے ہٹا دیتا ہے، اسے ہدایت بھی نہیں دیتا. پتہ یہ چلا کہ ہدایت اللہ کی جانب سے، ہدایت بھی اللہ کی جانب ہے. من یہدی اللہ فہو مہتدی، جو ہدایت پر ہے، جو جسے اللہ نے ہدایت دی وہ ہدایت پر ہے. بے شک. جسے اللہ نے ہدایت دی وہ ہدایت پر ہے. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے اللہ گمراہ کر دیتا ہے اسے جو ہے مرشد اور ولی نہیں عطا فرماتا ہے. بے شک. جسے اللہ گمراہ کرتا ہے اسے کیا نہیں دیتا؟ ولی. جسے اللہ گمراہ کرتا ہے اسے مرشد نہیں دیتا. مرشد سے مراد راہ دکھانے والا، صراط مستقیم پر لانے والا، ہدایت دینے والا، مرشد راستے پہ چلانے والا، اسے نہیں دے. فلن تجد لہ ولیا مرشدا. قرآن کہہ رہا ہے میاں، میں یہ اپنی بات نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو اگر اب تمہیں ہدایت چاہیے تو ان اللہ والوں کے پاس جاؤ، مرشدوں کو پکڑو، جن سے مرید ہو گئے ان کے پاس جاؤ. یہ مدرسے تمہیں ہدایت دے سکتے ہیں، یہ رہنمائی تمہیں مدرسوں سے ملے گی. عزیزان محترم، میں تو بہت چھوٹا سا تھا، بچہ سا تھا. عزیزان محترم، حضور شاہد ملت علیہ رحمت و رضوان ہیں، ان کا عرس بھی ہے تو تھوڑا ذکر ہو جائے. حضور شاہد ملت علیہ رحمت و رضوان جو ہے، والد گرامی حضور اشرف العلماء علیہ رحمت و رضوان سے بڑی والہانہ محبت کرتے تھے، والہانہ محبت کرتے. مجھے یاد ہے آج بھی، میں بہت چھوٹا سا تھا، ہمارے غلام قادر بھائی، حسیب بھائی جو ہیں، ان لوگوں نے مجھے کھلایا ہے، گود میں اٹھا کے گھمایا ہے. تو یہ لوگ تو ایسے ہیں. بہرکیف ہم بتائیں ہماری والد صاحب سے اور حضور شاہد ملت علیہ رحمت و رضوان سے، وہ سچے اللہ کے برگزیدہ بندے ولیوں میں سے تھے، جنہوں نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنی زندگی کو صرف کر دیا تھا، اپنی زندگی کو دین مصطفیٰ کی اشاعت کی خاطر اپنی زندگی کو ڈال دیا تھا. بس یہی ایک کام ان کا رہ گیا تھا کہ اللہ کے بندے اللہ تک پہنچ جائیں، اللہ کے بندے اللہ کے دین کو سیکھ جائے، شریعت مطہرہ پر آ جائیں. ان کا یہی کام تھا، یہ مدرسہ قائم کرنا. عزیزان محترم، مجھے یاد ہے آج بھی، اور آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا، اس میں بڑے بڑے واقعات ہوئے. ایک واقعہ مجھے بھی یاد ہے، یہ بڑا ٹیلا تھا جو مدرسہ بنا تھا، یہ ٹیلا تھا مٹی کا. مجھے یاد ہے حضرت شاہد ملت علیہ رحمت رضوان والد صاحب قبلہ علیہ رحمت رضوان چاہتے تو آپ کسی اچھی جگہ جاتے، والد صاحب نے بھی خود انہیں بلایا تھا، وہ چاہتے تو کچھ اور بھی کر دے، لیکن آپ کو یہ جگہ پسند آ گئی تھی، یہ شہر پسند آ گیا تھا.
اللہ والوں کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں پھر وہاں کی بستی کو ہدایت دیے بغیر اٹھتے ہی نہیں ہیں. یہ اللہ والوں کی شان ہے, یہی اللہ والوں کی پہچان ہے, یہی ولیوں اور مرشدوں کی پہچان ہے. عزیزان محترم, یہ مٹی کا ٹیلا تھا جو مدرسہ آپ دیکھ رہے ہیں 2 منزلہ. عزیزان محترم, مجھے یاد ہے کہ حضرت نے فرمایا والد صاحب سے کہ جب یہ زمین دیکھی گئی تو اس میں بھی بڑے اختلافات تھے اور بھی بہت سارے لوگ تھے, بہر کہ میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. تو سب لوگوں نے سوچا کہ شاید یہ ٹیلے پہ کیسے بنائیں گے, کیا کریں گے, کیسے کریں گے. تو ادھر سے بتایا انہوں نے کہ ایک روڈ بن رہی تھی. روڈ, اس روڈ کو مٹی کی ضرورت تھی, اس روڈ کو مٹی کی ضرورت ہے. دیکھو اللہ والوں کا کام اللہ کیسے کرا دیتا ہے. اب یہ پریشان تھے کہ اس میں بنایا کیسا جائے, یہ ٹیلے کو کیسے کیا جائے. حضرت شاہد ملت علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت میں نے وہ مٹی کو روڈ والوں کو بیچ دیا, اتنی رقم آئی کہ میرا 1 منزلہ بن گیا. اتنی رقم, وہ مٹی. دیکھو اللہ والوں کا ساتھ اللہ بھی دیتا ہے. عزیزان محترم, الغرض ہدایت بھی خدا کی جانب سے ہوتی ہے. اللہ والوں کی اللہ والے تمہیں جو دیتے ہیں ہدایت لا کر کے دیتے ہیں. عزیزان محترم, الغرض میرے دوستوں اور بزرگوں, ٹھنڈی بھی ہے اور میں ذرا ٹھنڈی سے تھوڑا گھبراتا ہوں کیونکہ مجھے ہمیشہ وہ رہتی ہے, سائنس ہے, اور یہ بھی چلا آ رہا ہے ساتھ ساتھ میں کوہرا بھی. خیر غلام قادر بھائی کا کہنا تھا تو میں نے 10 منٹ اور بول دیا, اب ختم کر دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم اپنے محبوب کے صدقے و طفیل میں ہم سب کو ان بزرگان دین کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سچے اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اب ہمارے لیے جو ہماری اس جگہ کے لیے جو رہبر ہے, رہنما ہے, مرشد حقیقت معنوں میں اگر دیکھا جائے تو وہ شاہد ملت کے جانشین ہیں حضرت حسیب اختر, جانشین شاہد ملت. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں حج کر کے آیا تھا اور حضرت شاہد ملت علیہ رحمت رضوان کا وصال ہو چکا تھا. میں حج کر کے آیا, مجھے خواب میں حضرت آئے اور میں نے ہی جنازے کی نماز پڑھائی تھی حضرت کی. یہ میرے لیے شرف کی بات ہے کہ ایک اللہ والوں کی جنازے کی نماز مجھے پڑھانے کا موقع مل گیا. خیر یہ ہمارے بھائیوں کی محبت ہے قسم سے, ورنہ یہ سمجھا جائے کہ تو نہیں. مجھے یاد ہے میری شادی میں بھی حضرت بیمار تھے اور اس بیماری کے عالم میں بھی وہ پیغمبر نگر ان بھائیوں کے ساتھ پہنچ گئے. اس بیماری میں میرے سر پہ صافہ باندھا آپ نے, دولہے کا صحرا باندھا, مجھے بنایا دولہا. وہ حضرت کی اور میری آخری ملاقات تھی. اس کے بعد جو ہے جنازے کے بعد میں حج کرنے چلا گیا. حج کر کے جب میں آیا تو میں نے خواب دیکھا, حضرت آئے میرے خواب میں. اور جب خواب میں آتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں کہ میاں کیوں نہیں جا کے کہہ دیتے, میں نے یہ حسیب بھائی سے کہی تھی بات, کہ جا کے کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میرا سجادہ میرا بیٹا حسیب اختر ہے. صحیح بات میں آپ سے بتا رہا ہوں, میں نے خواب میں دیکھا, میں اپنی بات بتا رہا ہوں, آپ اس کو قبول کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. کیونکہ جو اللہ والا جب جاتا ہے تو اپنے پیچھے اپنا ثانی ضرور چھوڑ جاتا ہے. اس جیسا اگر نہ بھی ہو تو اس کی راہ پر چلانے والا ضرور چھوڑ جاتا ہے. کوئی نہ تو کوئی جانشین اس کا ہوتا ہی ہوتا ہے, چاہے بیٹا ہو چاہے علمی جانشین ہو. تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, میں اس بات پہ بڑا ہی خوش ہوتا ہوں کہ یہ علمی جانشین بھی ہیں اور بیٹے بھی جانشین بھی ہیں الحمدللہ. اور ہمارے سب سے زیادہ قریب, دل سے بہت زیادہ قریب ہمارے مکرم بھائی تھے, سب سے زیادہ, وہ اتنا زیادہ قریب کہ اس کے جانے کا غم آج بھی ہمیں ہے اور آپ لوگوں کو بھی ہوگا. وہ جیسا ہر دل عزیز ہمارے بھائیوں میں کوئی نہیں تھا, ہم سے دل سے بہت زیادہ قریب تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تربت پہ نور اور انوار کی بارشیں فرمائے, آمین آمین. اسے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. عزیزان محترم, وہ بھی بڑا ہی عاشق حضور اشرف العلماء تھا اور
بڑا ہی عاشقی اپنے والدین کا تھا، وہ اپنے ماں باپ کا بھی بڑا عاشق تھا وہ۔ میں نے اس کی موت کی محبت دیکھی ہے۔ یوں تو ہر ایک کو چاہیے، ان لوگ بھی اپنی ماں باپ سے محبت کرتے تھے، لیکن اس کے اندر جو محبت تھی، میں یوں کہوں تو برا نہیں ہوگا کہ اگر اس سے میں حضرت کہہ دوں، اگر میں اسے حضرت کہہ دوں، مکرم حضرت کہہ دوں تو برا نہ ہوگا، کیونکہ وہ حضرت کے لائق بھی تھا، اس جملے کے لائق بھی تھا۔ وہ دل میں محبت بنا کے گیا ہے، اللہ تعالیٰ بس اسے اور جنت تو بخشے گا ہی بخشے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کا بھی مطیع فرما بردار تھا اور اپنے پیر و مرشد کا بھی مطیع فرما بردار تھا۔ عزیزان محترم، ان کے بچوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صفات سے نوازے، اور جو بھی بچے ہیں یہاں پر ان کی بھی صفات سے نوازے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ خیر، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس جگہ کے لیے، اس مقام کے لیے، اس علاقے کی اگر کوئی دینی رہنما ہے اور دینی کوئی مرشد ہے تو ہمارے حسیب بھائی حسیب اختر صاحب ہیں، جناب علامہ سید حسیب اختر صدیقی صاحب، اور ان کے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ دین و دنیا اور آخرت کی دولتوں سے انہیں نوازے، سبھی اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ یوں تو سارے نبی محترم ہے، مگر سید الانبیاء تیری کیا بات ہے۔ یوں تو سارے نبی محترم ہے، مگر سید الانبیاء تیری کیا بات ہے۔ رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے۔ اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ چاروں سو رحمتوں کی گھٹا چھا گئی، جیسے گلشن میں فاصلے بہار آ گئی، جیسے گلشن میں فاصلے بہار آ گئی۔ مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا، آمد مصطفیٰ تیری جشن دستار فضیلت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمد مصطفیٰ تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے۔ اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت آمینہ کے دلار نبی، غم زدہ امتوں کے سہارے نبی، غم زدہ امتوں کے سہارے نبی، روز محشر کہے گی یہ خلق خدا،
روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سید الانبیاء تیری کیا بات ہے السلام علیکم صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے